یہ وہ درجہ ہے جہاں امام مہدی سرکار گوھر شاہی پہنچا رہے ہیں، جس میں پہلے شریعت سے، طریقت سے، حقیقت سے، معرفت سے آزادی۔ معرفت سے آزادی ہو جاتی ہے تو پہلا جملہ کیا نکلتا ہے؟ دیکھو، ایک چیز آپ ذہن میں رکھیں کہ آپ نے یہاں سے کسی دوسرے شہر میں جانا ہے، سب سے پہلے تو یہ ہوتا ہے کہ شہر کراس کر کے ہائی وے تک چلیں، باقی باتیں بعد میں کریں۔ شہر سے نکلیں، جہاں ہائی وے جہاں سے شروع ہو رہا ہے پہلے تو وہاں جائیں۔ اسی طرح طریقت میں چلنے کے لیے کیا ذہن میں رکھنا چاہیے ٹارگٹ، کہ طریقت کا جو پہلا جز ہے وہ ہے ذکوریت۔ تو اب آپ نے کیا کرنا ہے؟ بار بار نہ پوچھیں نا اب کیا ہوگا، اب کیا ہوگا، اب کیا ہوگا، کچھ نہیں ہوگا۔ ذکوریت کو پورا کریں، اس کے بعد دیکھیں گے بعد میں کیا ہے۔ ذکوریت کیا ہے؟ تمام لطائف کو، جزوں کو ذکر میں لگانا۔ ابھی ایک لطیفہ ذکر میں لگا، اب آگے بھی بڑھنا ہے نا۔ تو ابھی آپ کا اسٹیٹس اگر ذکر قلب چل گیا ہے تو آپ کا اسٹیٹس کیا ہے؟ یہ ذکوریت میں رواں دواں ہے۔ اسٹیٹس اس طرح پتہ چلتا ہے جب سب کو ذکر میں لگا لیا، اب کوئی لطیفہ، کوئی ظاہر باطن، کوئی قلب و قالب کا کونا اور گوشہ ایسا نہیں رہ گیا جہاں ذکر داخل نہ ہوا ہو، سب ذکر میں کامل ہو گئے۔ تو اب اس کے بعد باری ہے خشیت کی۔ تو طریقت میں اسٹیجز اس طرح چینج ہوتے ہیں کہ یہ ذکوریت مکمل کر چکا۔ یہ نہیں ہوتا کہ ایک لطیفہ چلا ہے، دو چلے ہیں، تین چلے ہیں، نہیں، پوری ذکوریت کا باب چیپٹر پورا ختم کرنا ہے۔ یہ اسٹیٹس نمبر 1 ہے۔ اور اسٹیٹس نمبر 2 کیا ہے؟ خشیت۔ وہ جسوں کو نکالنے کا علم ہے، اس میں قربانی دینے کا علم ہے، قربانی دی جاتی ہے، نفس کی قربانی ہوتی ہے، لطیفہ انا کی قربانی، یہ خشیت ہے۔ پھر خشیت میں چلتے رہیں گے۔ اس کے بعد آتی ہے خشیت۔ خشیت کیا آتی ہے؟ کہ اب جسم تو آرام سے بیٹھ گیا، روح اور لطیفوں کو بھی آرام سے بٹھا دیا۔ اب کہتے ہیں کہ اب یہ جو کام ہم نے کیے ہیں زندگی بھر، روح نے، دل نے، ہم نے، اب یہ کام جسوں سے کرائیں۔ لطیفے بھی ادھر بیٹھے ہیں، خود بھی ادھر ہی بیٹھا ہے، نماز پڑھنے کے لیے جسوں کو بھیج دیا۔ یہ علم جو ہے خشیت کا کہلاتا ہے۔ یہ پورا ہو جاتا ہے۔ جب یہ پورا ہو جاتا ہے تو اب تیری آنے جانے کی پریکٹس ہو گئی نا، جس سے اوپر نیچے ادھر ادھر ہر عالم میں گھوم پھر کے آ گئے، تو اب تو اللہ تک سفر کرنے کے لیے تیار ہے۔ اب جس دن تجھے رب کا دیدار ہو گیا پھر تو مقام حریت میں داخل ہو جائے گا۔ یہ مقام حریت ہے۔ ابھی تم نے یہی سنا ہے کہ مقام حریت کیا ہوتا ہے؟ آزادی۔ لیکن یہ آزادی جو ہے آہستہ آہستہ ہوتی ہے، کئی درجے ہیں حریت کے۔ جب رب کا دیدار ہوا، اب تیری جو ہے نا وہ شریعت سے آزادی ہے۔ پھر تیرا ایک مقام اور بڑھے گا، رب تجھے اور قریب بلائے گا۔ اس کے بعد طریقت سے بھی آزادی ہو جائے گی نا۔ طریقت سے آزادی ہوئی تو کیا مطلب ہوا؟ اب یہ تیرے لطیفے بیکار ہو گئے نا، اب تجھے ضرورت ہی نہیں ہے۔ طریقت سے آزادی کب ہوگی؟ طریقت سے آزادی کا مطلب کیا ہے؟ کہ یہ جو لطائف ہیں اب تجھے ان کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ ہے طریقت سے آزادی۔ یہ جب لطائف کی ضرورت نہیں رہی، کب رہی؟ جب اس کی کوئی مخلوق تیرے اندر آ کے بیٹھ گئی۔ اس کے اپنے لطیفے ہوتے ہیں نا، پھر وہ مخلوق آ کے بیٹھ گئی، اب تجھے ان لطیفوں کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ طریقت سے آزادی ہے۔ یہ حر طریقت ہے۔ یہ امام ابو حنیفہ نہیں ہے جو صرف شریعت سے آزاد تھے، یہ اس سے بڑا درجہ ہے۔ یہ حر طریقت کا درجہ ہے نا۔ پھر وہ جو مخلوق تیرے اندر آنکھ کھول لیتی ہے، وہ جو مخلوق ہے، اس کی جو مخلوق ہے وہ تیرے اندر آنکھ کھول لیتی ہے، آنکھ اس کی جو کھلی تو اب تو حر حقیقت ہو گیا۔ اب تو اس کا بھی محتاج نہیں کہ دیدار کے لیے نظروں سے آگے پہنچا ہے۔ اب تو کیا کرے گا؟ وہ مجھے ہی دیکھ لے نا، نظروں سے پہنچانے کی ضرورت کیا ہے؟ یہ حقیقت سے آزادی ہے۔ وہ 4 درجے ہیں حریت کے بھی۔ یہ وہ درجہ ہے جہاں امام مہدی سرکار گوھر شاہی پہنچا رہے ہیں، جس میں پہلے شریعت سے، طریقت سے، حقیقت سے، معرفت سے آزادی۔
معرفت سے آزادی ہو جاتی ہے تو پہلا جملہ کیا نکلتا ہے؟ گر تو آیا میرے نشیمن میں، پھر میں کیا اور خدا کیا۔ میرا شاہی میرا شاہی، یہ معرفت سے حریت ہے، یہ معرفت سے آزادی ہے۔ معرفت سے آزادی کیا ہوتی ہے کہ اب وہ جو معرفت سے آزاد ہوا، اب وہ اس کے قوانین کا پابند نہیں ہے، جس کو جو چاہے عطا کر دے۔ یہ حریت، یہ حر کامل ہے، اور حر کامل صرف ایک آیا ہے، اس ایک حر کامل کا نام گوہر شاہی ہے۔ کیونکہ وہ خود ہی قانون ہے نا، وہ اندر آ گیا نا، اب جو وہ بولے گا وہی قانون ہے۔ وہ جو اندر بیٹھ گیا آ کے، اب جو وہ بولے گا تو وہی قانون ہے نا، جو وہ کہے گا وہی قانون ہے۔ یہ وہی بات ہے نا کہ ایک مقام فقیر پر ایسا بھی آتا ہے، نہ وہ غیر اور نہ اللہ کا محتاج رہتا ہے، تو اس کے بارے میں سرکار نے کیا فرمایا کہ اللہ کا محتاج سے مراد یہ ہے کہ اللہ اس کے اندر آ گیا، محتاجی کیا رہی۔ اسی طرح قانون کا ہے کہ جب وہ اندر آ گیا، جو وہ بولے گا وہ قانون ہے نا، جو ان کی زبان سے نکلا وہ قانون ہے نا۔ لیکن یہ سب کے لیے نہیں ہے، صرف ایک حر کامل کی ذات کے لیے، جو اس کی زبان سے، صرف اس کی زبان سے، اس کی کامل زبان سے، یا تو صرف باطنی زبان سے بولے یا ظاہر اور باطن دونوں سے بولے، وہ بغیر پردے کے۔ یہ نہیں کہ کوئی کسی کے اندر فنافی شیخ میں آ کے بولے، نہیں، اس وقت ہوگا جب وہ خالص اس کی زبان سے نکلے گا، خالص اس کی زبان سے جب نکلے گا تو وہ قانون۔